السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد استغفار کا ثواب اگر ہم اپنے مرحومین کو پہنچائیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم کوئی بھی دینی عمل کریں، کوئی بھی دینی کام کریں، یا نوافل پڑھیں، فرض پڑھیں، کوئی بھی خیر کا، اچھائی کا کام کریں، تاکہ ہمارے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں میں جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوستوں میں، ہماری سہیلیوں میں جو دنیا سے چلی گئیں، اور اسی طرح جو بھی مسلمان بھائی ہیں جس کو ہمارے نانا نانی، دادا دادی، کوئی بھی ہو جو دنیا سے چلا گیا، اگر ہم اس کو اپنے استغفار کا، تہجد کا یا کوئی بھی دین کا کام کا اگر ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح سے ثواب پہنچائیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، وہی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ میں قرآن، ذکر، اذکار اور اسی طرح استغفار کا ثواب اپنے پھپھوں کو، اپنے والد کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہ ثواب پہنچ جائے گا؟ دیکھیے، اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں جب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اس کے الٹا کہیں سن لیتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر اس طرح کی مل جائیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچانے سے ثواب نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی اگر کام کریں، اچھا کام، اس کا ثواب پہنچانا چاہیں کہ میرے فلاں عزیز کو پہنچ جائے جو دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ثواب پہنچانے سے ثواب نہیں پہنچتا، جبکہ یہ بات ان کی سراسر حدیث شریف کے خلاف ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر یا اسی طرح کوئی دعا پڑھ کر یا ذکر اذکار کر کے، استغفار یا کسی بھی نفلی عمل کا ثواب، نفلی عبادت کا ثواب اگر ہم اپنے دوست کو، کسی عزیز رشتہ دار کو جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو ثواب پہنچائیں گے تو ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ میں چند حدیث آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ثواب پہنچائیں۔ دیکھیے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دفعہ، اور عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے؟ انہوں نے پوچھا اپنی والدہ کے لیے کہ کون سا صدقہ افضل ہے کہ میری والدہ کو ثواب پہنچ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، یعنی پانی سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، یہ سعد کی والدہ کے لیے، یعنی کنواں کھدوایا۔ اس دور میں پانی جو ہے کنویں سے نکالا جاتا تھا، کنواں کھدوایا ایسی جگہ پر جہاں ضرورت تھی، لوگ پانی نکالتے رہے، اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہے، تو پھر جو ایک خیر کا کام کیا، اچھائی کا کام، تو اس کا ثواب جتنے بھی اس پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی ہوں گی، تلاوت قرآن کیا ہوگا، اپنی ضرورتوں کو پورا کیا ہوگا، پیا ہوگا، کھانا بنایا ہوگا، کپڑے، یعنی ہر جو بھی ضرورت میں استعمال کیا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان تمام کو جتنا ثواب ملنے والا ہوگا نا، اتنی ہی بقدر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بھی ثواب پہنچایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت مشکات المصابیح جو حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو امام مسلم نے نقل کی ہے اپنی کتاب کے اندر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ خیرات کر دوں کیا ان کے گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے صدقات سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ثواب پہنچانے سے ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ دیکھیے، یہ تین روایتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حدیثیں میں نے آپ کے ساتھ سنائی، جس سے صاف یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نفلی عبادت کا یا کسی بھی عمل کا، اچھے کام کا ثواب اگر اپنے عزیز دوست کو، رشتہ دار کو پہنچانا چاہتے ہیں تو بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے
तहज्जुद अगर हम पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद का सवाब भी अपने मरहूम को या किसी भी जो दुनिया से चला गया किसी भी अजीज़ को पहुंचा सकते हैं। इस्तिग़फ़ार हम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इसका सवाब मेरे फ़लाँ दोस्त को या फ़लाँ अजीज़ को पहुंच जाए तो उसका सवाब भी हम पहुंचा सकते हैं। या कोई भी नफली नमाज हमने पढ़ी, नफली इबादत करी, या इसी तरह उलमाए किराम ने यहाँ तक लिखा है कि हमने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी और फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहें, अल्लाह इस नमाज का जो भी सवाब मुझे मिला है तो उस सवाब को जो है मेरे फ़लाँ दोस्त की या फ़लाँ अज़ीज़ के, फ़लाँ रिश्तेदार या मेरे फ़लाँ मामू नानी दादा फुप्पो जो भी हैं उसको पहुंचा दे, उसकी रूह को पहुंचा दे। होता है कि आदमी किसी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके वालिदैन होते हैं, भाई बहन या इसी तरह रिश्तेदार कि जिनको वो अपने दिल और जान से चाहता है लेकिन वो दुनिया से चले जाते हैं, तो अपनी इबादत का सवाब वो बिल्कुल उनको पहुंचा सकता है। ठीक है, नफली उम्रा करके उम्रे का सवाब पहुंचा सकता है, हज के लिए गया तो उनके लिए दुआ कर सकता है, इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मरहूमीन को पहुँचेगा। अच्छा, पहुँचाने का तरीक़ा क्या है सवाब पहुँचाने का? कोई भी हमने नफली काम किया तो करने के बाद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह दुआ करें, ए अल्लाह मैंने ये जो काम किया है इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे। इस तरह नियत करने से इंशाअल्लाह वो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो एक तरीक़ा तो ये। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो करने से पहले ये नियत कर लें कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ फ़लाँ की तरफ से कर रहा हूँ, फ़लाँ बंदे की तरफ से कर रहा हूँ, इस नियत से कर रहा हूँ, या इस नियत से सदक़ा खैरात या इस नियत से मैं इमदाद कर रहा हूँ कि इसका सवाब फ़लाँ बंदे को पहुँच जाए। तो इस तरह करने से भी उसको सवाब पहुँच जाता है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा कि ज़िक्र अज़कार कुरान करीम या इसी तरह इस्तिग़फ़ार वग़ैरह का सवाब आप अपनी फुप्पों को, अपने वालिद को बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।